وقت نہ زمین تھی نہ آسمان تھا نہ اشجار و احجار، کائنات کی کوئی بھی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آخری نبی تاجدار رسالت علی نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پیغمبر اسلام علیہ السلام کا ذکر مبارک کیا۔ یہی وجہ ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام سے جب خطا کا صدور ہوا، اس روئے زمین پر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں اپنا دست مبارک اٹھائے اور دعا کرنے لگے، اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اے اللہ محمد رسول اللہ کے صدقے میں تو میری دعا کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تو نے محمد کو کیسے پہچانا؟ وہ کہتے ہیں اے اللہ جب آپ نے میرے جسم کے اندر روح ڈالی، میں نے سب سے پہلے جب اپنی آنکھ اوپر کی طرف اٹھایا تو آپ کے عرش کے کھمبوں کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے باری الہ، میں نے سمجھ لیا کہ آپ کے نام مبارک کے ساتھ کسی اور کا نام نہیں، یہ وہ ہیں جن کو آپ مجھ سے بھی زیادہ محبوب رکھتے ہیں، جن کو آپ مجھ سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں، یعنی مجھ سے بھی زیادہ پیار آپ کو اس نام کے ساتھ ہے جس نام کو آپ نے اپنے نام کے ساتھ نقش فرمایا، اس لیے میں نے ان کا حوالہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد صدقت یا آدم، اے آدم تو نے سچ کہا، تو نے آج محمد کا واسطہ دیا، لہذا میں تیری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اے آدم یہ بات سن لے، اگر یہ آخری نبی محمد کو دنیا کے اندر پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں کائنات کے نظام کو نہ سجاتا، میں آدم اور جتنے بھی انبیاء کرام اس روئے زمین پر آئے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری نہ فرماتا۔ اے میرے بزرگوں، جتنے بھی انبیاء اس کائنات میں آئے ہر نبی نے آخری نبی محمد رسول اللہ کے آمد کی بشارت دی۔ قرآن کریم کا 28واں پارہ سورۃ الصف کے اندر یہ موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اپنی قوم سے کہا یا عیسیٰ ابن مریم انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، یعنی میں خوشخبری دیتا ہوں، آخری نبی خوشخبری دیتا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا۔ میرے نبی کا نام احمد کس نے رکھا؟ احمد کس نے نام رکھا؟ میرے بزرگوں، محمد نام دادا خواجہ عبد المطلب نے رکھا، اور احمد نام میرے آقا علیہ السلام کی والدہ محترمہ سیدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رکھا۔ میرے بزرگوں، یہ ہے میرے آقا علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر، اللہ کے حبیب ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے صحابہ کرام بیٹھ کر پچھلے انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا، خلیل کے معنی آتے دوست، اللہ نے خلیل بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے روح اور کلمہ بنایا۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آئے اور حضور پاک نے فرمایا تیرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے حبیب اللہ بنایا ہے، حبیب اللہ بنایا ہے۔ میرے بزرگوں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کتنا سنوارا ہے، جو امتی عطا فرمایا وہ امت بھی کتنا عظیم تر ہے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، اپنے ماننے والوں سے کہہ رہے ہیں اے لوگوں تم تیار ہو جاؤ، فلاں جگہ پہ دشمنوں سے لڑنا ہے۔ وہ کہتے ہیں اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، آپ جائیں، آپ کا رب چلے جائیں، ہم تو اسی جگہ پر بیٹھے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی علیہ السلام کا دور آتا ہے، میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ کھڑے
सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह, हम आपके दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से हर एतबार से हम लड़ने के लिए तैयार हैं। या रसूल अल्लाह, हम आपका साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। मेरे बुजुर्गों, ये सहाबा का दौर है। अल्लाह ताला ने कितना अजीम शान उम्मती मेरे नबी अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। यही वजह है हुजूर सहाबा को कह रहे हैं, ऐ लोगों अपना माल लेकर आओ। सारे सहाबा माल हुजूर के कदमों में डाल देते हैं। मेरी बातों की तरफ तवज्जो है, मैं खत्म करने लगा हूँ, जरा गौर करें। हुजूर के कदमों में सारा माल डाल देते हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी रजामंदी का सर्टिफिकेट दिया और फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। ये सहाबा वो पाकीज़ा जमात है जिनसे अल्लाह राजी है, जिनसे अल्लाह राजी है। मेरे बुजुर्गों, बड़ा ऊंचा मकाम है। इसीलिए आज के शुआरा भी कहते हैं काश मेरे आका का जमाना हमें मिलता। मुलाहिज़ा फरमाएं, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने जो कहा मैं चंद अशार उनके सुना देता हूँ, फिर अपनी बात लपेटने की कोशिश करता हूँ। तवज्जो की दरख्वास्त है। शायर कहता है कि सारी सदियों से जो भारे है वो लम्हा मिलता, सारी सदियों में जो भारे है वो लम्हा मिलता। कोई एक दो आदमी मेरी तरफ तवज्जो करे भाई, ताकि मैं भी कुछ बात कह सकूं। मुलाहिज़ा करें कि सारी सदियों में जो भारे है वो लम्हा मिलता, सारी सदियों पे जो भारे है वो लम्हा मिलता, कि सारी सदियों से जो भारी है वो लम्हा मिलता। काश सरकार दो आलम का जमाना मिलता, काश सरकार दो आलम का जमाना मिलता, सारी सदियों में जो भारे है वो लम्हा मिलता। फिर वो कहते हैं कि जब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का ज़माना मिलता तो मैं ये भी देखता कि मेरे आका अलैहिस्सलाम मक्के से मदीने की तरफ हिजरत कैसे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, मुलाहिज़ा फरमाए कि या रसूल अल्लाह, आपको देखता मक्के से मैं हिजरत करते, आपको देखता मक्के से मैं हिजरत करते, कि आपको देखता मक्के से मैं हिजरत करते, आपका नक्श कदम आपका रास्ता मिलता, आपका नक्श कदम आपका रास्ता मिलता। जब हुजूर का जमाना मिलता, आज हम और आप बातों बातों में आकर इतना गुस्से में आ जाते हैं, एक दूसरे की जान तक ले लेते हैं। वो कहते हैं आपको देखता ताइफ में दुआएं देते, आपको देखता ताइफ में दुआएं देते, कि आपको देखता ताइफ में दुआएं देते, यो मेरे सब्र तहम्मुल को सलीका मिलता, यो मेरे सब्र तहम्मुल को सलीका मिलता। काश सरकार दो आलम का जमाना मिलता। जब हुजूर का जमाना मिलता तो कभी वो लम्हा भी आता कि नबी अलैहिस्सलाम इमाम बनते और हम हुजूर के मुक्तदी बनते। वो कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, ये अंदाज भी मुलाहिज़ा फरमाए। वो कहते हैं आपके पीछे खड़े हो के नमाजें पढ़ता, आपके पीछे खड़े हो के नमाजें पढ़ता, कि आपके पीछे खड़े हो के नमाजें पढ़ता, आपके कदमों के पीछे मुझे सजदा मिलता, आपके कदमों के पीछे मुझे सजदा मिलता, आपके सामने रख देता मैं सब कुछ लाकर, आपके सामने रख देता मैं सब कुछ लाकर, कि आपके सामने रख दे
کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا، کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا، بھول جاتا میں کسی طاق میں رکھ کر آنکھیں، بھول جاتا میں کسی طاق میں رکھ کر آنکھیں، کہ بھول جاتا میں کسی طاق میں رکھ کر آنکھیں، آپ کو دیکھتے رہنے کا بہانہ ملتا، کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا۔ آخری شعر ملاحظہ کر لیں کہ اپنا گھر بار لوٹا دیتا تو اس کے بدلے، چونکہ صحابہ کرام کو بڑی محبت ملی ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اپنا گھر بار لوٹا دیتا تو اس کے بدلے، اپنا گھر بار لوٹا دیتا تو اس کے بدلے، کہ اپنا گھر بار لوٹا دیتا تو اس کے بدلے، حب سرکار مدینہ کا خزانہ ملتا، کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا۔ میں نے ایک شعر کہا کہ وہی ایمان کامل رکھنے والا خلد پہنچے گا کہ جس نے سرور کونین کی ہر بات مانی ہے۔ جتنے بھی مقررین نے آپ کے سامنے گفتگو فرمائی، اصلاح معاشرہ کے مختلف مرحلوں سے گزار کر آپ حضرات کے سامنے بہت ساری باتیں لائی ہے، اسی کے زاویے میں میں نے یہ شعر کہی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔